اب چونکہ شبرات ہے تو تھوڑا سا تقویٰ کے بارے میں بھی آپ کی تھوڑی سی روشنی ڈالتا جاؤں۔ ایک دن آقا علیہ السلام بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، سیاستہ میں یہ حدیث بات موجود ہے، فرمایا اے میرے صحابہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تمہاری آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو جائیں، جو پردے میرے سامنے سے ہٹ چکے ہیں اگر تمہارے سامنے سے ہٹ جائیں تو پھر تمہاری آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو جائیں، تم مسکرانا ختم کر دو، ہر وقت رونا شروع کر دو۔ اس ٹائم مجلس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی یہ حالت ہو گئی، یہ کیفیت ہوگی کہ ہر طرف رونا سا ہو جاتا ہے، شور سا مچ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں آخرت یاد آ گئی، اللہ کے پیارے حبیب نے انہیں وہ منظر یاد کروا دیا جس منظر کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی گزشتہ تقریر میں یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب کی گرفت سے ڈرو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جھٹکا، قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ اور پارہ نمبر 4 میں دوسرے رکوع میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو مجھ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یا اللہ کتنا ڈریں؟ فرمایا بازار میں جاؤ اللہ سے ڈرو، مسجد میں جاؤ اللہ سے ڈرو، بیوی بچوں میں بیٹھو تو اللہ سے ڈرو، بازار میں کوئی چیز خرید و فروخت کرو تب بھی اللہ سے ڈرو، جب پیسہ دو تب بھی اللہ سے ڈرو، جب کورٹ کچہری کے اندر جاؤ فیصلے کرتے وقت اللہ کے ساتھ ڈرو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تو حق ہی عطا فرما دیا، فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور میرے بندو جب تمہاری موت کا وقت آئے تو اس وقت بھی تمہارے گلے میں خدا کے خوف کا پٹا موجود ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہ تو تھا تقویٰ، جہاں پر اللہ رب العالمین نے تقویٰ کا ارشاد فرمایا ہے، ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ساتھ ساتھ ایک امید بھی دلائی ہے۔ وہ امید کیا ہے؟ فرمایا اگر تم میری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ تو میں نے تمہارے لیے جنتیں تیار کی ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ مجھے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا یاد آ گیا، بڑے دھیان سے اس واقعے کو سنیے گا۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ جو ائمہ میں آتے ہیں، 4 امام جو اہل سنہ و جماعت کے ہیں، ان میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا نام آتا ہے، جن کا صحیح نام حضرت ادریس ہے۔ وہ ابھی 10 سال کے تھے، بغداد شریف کا وقت ہے، بغداد شریف کا اس وقت خلیفہ تھا، اور وہ جو خلیفہ تھا اس کا ایک دفعہ اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو بیوی نے کہا تو دوزخی ہے، تو دوزخی ہے۔ اس خلیفہ کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ تو نے مجھے دوزخی کہا ہے، چل جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ طلاق دے دی اس کو۔ اب طلاق دے دی اور بیوی نے اس کو کہا کہ تو دوزخی ہے، تو نکل جائے یہاں سے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، طلاق تو ہو گئی، اب وہ پریشان ہو گیا کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں، کیونکہ غیب کی خبریں دینے والے پیارے آقا و مولا تو دنیا سے پردہ فرما گئے نا، اب کون ہے جو غیب کی خبریں دے؟ پریشان ہو گیا، علماء کو بلا لیا، فقہاء کو بلا لیا، ائمہ مجتہدین کو بلا لیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ بغداد شریف میں پورے 3 دن تک شور مچا رہا، پوری گلیوں ہر طرف سے جگہ بند ہو گئی، اور وہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ہر طرف علماء بیٹھے ہیں، فیصلہ نہیں ہو رہا کہ یہ دوزخی ہے یا جنتی ہے۔ اچانک وہاں گزرتے ہوئے اچانک حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ کسی سے پوچھا کہ یہ کس قسم کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، یہ لوگ کیوں جمع ہیں یہاں پر؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس طرح یہ معاملہ ہوا ہے۔ فرمایا اچھا کسی سے فیصلہ نہیں ہو رہا؟ کہا نہیں ہو رہا۔ فرمایا اچھا مجھے آگے لے چلو میں فیصلہ کر دیتا ہوں، 10 سال کی عمر ہے ابھی۔ تو کسی نے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور لے گئے۔ جب آگے لے گئے تو وہاں پر چونکہ علماء مجتہدین فقہاء تشریف فرما تھے، تو جب وہ وہاں پہ گئے تو اس نے حضرت امام شافعی خلیفہ وقت کو کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو، یہ مسئلہ جو تمہیں پڑا ہوا ہے کہ تو دوزخی ہے یا نہیں ہے، اس چیز کا چلو میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے یار اتنے علماء نہیں کر سکے، فقہاء نہیں کر سکے، تو 10 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے یہ تیری ٹینشن نہیں، یہ تیری ذمہ داری نہیں، وہ میں ثابت کروں گا کہ تو دوزخی ہے یا جنتی۔ پہلے تو ایسا کر اپنے تخت سے اٹھ اور مجھے اپنے تخت کے اوپر بٹھا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں
علم کی دیکھیں علم کیا ہے، اللہ رب العالمین جن کو اپنے رستے کے لیے چن لیتا ہے ایسے نہیں ان کے نام روشن ہوتے، آج بھی کائنات میں ان کا نام کریا کریا گلی گلی میں گونج رہا ہے۔ تو بادشاہ اٹھ گیا، وہ کہتا ہے یار جہاں اتنے فیصلے نہیں ہوئے چل تو بھی کر لے، اب میں کیا کروں۔ وہ خلیفہ وقت اپنے تخت سے اٹھ جاتا ہے، جب تخت سے اٹھتا ہے تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کو تخت کے اوپر بٹھا دیتا ہے۔ جب وہ تخت کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کہا کہ اب تو میرے دربار میں سوالی بن کے آ اور اپنا معاملہ پیش کر۔ وہ سوالی بن کے آیا، ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ایسے ایسے بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا، اس نے کہا تو دوزخی ہے، اور فیصلہ نہیں ہو رہا کہ دوزخی ہوں کہ نہیں۔ اب سنیے جو اگلی بات ہے، حضرت امام شافعی نے فرمایا اچھا تو مجھے یہ بتا، اپنے خدا کو حاضر ناظر کر کے مجھے اس سوال کا جواب دے کہ کیا تیری پوری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا کہ جب تو گناہ کرنے پر قادر ہو چکا ہو، صحیح کلی اختیار کرتا ہو، گناہ کرنے لگا ہو، لیکن تیرے دل میں خدا کا خوف آیا ہو اور تو نے وہ گناہ کرنا چھوڑ دیا ہو؟ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، خلیفہ وقت تھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو خلیفہ ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے ظاہری فیس اور ہوتے ہیں اور اندر سے کیس اور ہوتے ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، زندگی کی ساری ریل کو گھمایا، پھر آگے بولا کہتا ہاں ایک وقت ایسا تھا، ایک نوجوان لڑکی تھی میری خادمہ، میرا اس کے اوپر دل بے ایمان ہوا، شیطان آ گیا، میں نے اسے گناہ کی دعوت دی۔ جب میں نے اسے گناہ کی دعوت دی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میں یہ کام شادی کے بعد کروں گی، ابھی نہیں کروں گی۔ تو کہنے لگے کہ وہ رونے لگی، تو مجھے اس کا رونا دیکھ کر مجھے اس قدر شرمندگی محسوس ہوئی کہ میرے دل میں خدا کا خوف آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ابھی جیسے ہی اس نے یہ کہا، امام شافعی نے فرمایا تو جنتی ہے۔ امام شافعی فرماتے تو جنتی ہے۔ سبھی علماء اٹھ گئے، فقہاء اٹھ گئے، وہ کہنے لگے کس دلیل پر؟ امام شافعی نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ 30واں پارہ دوسری سورت۔ امام شافعی فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص میری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر جائے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات کو اپنے اندر کے نفس کے اوپر قابو ڈال لے میرے ڈر کی وجہ سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو ایسا کرے گا جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ 10 سال کے بچے کا علم دیکھیے، یہ وہ ائمہ مجتہدین ہوتے ہیں، اور اتنا بڑا مسئلہ انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ ایک نعت شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پڑھتا ہوں، محبت سے درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ